وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. صدق الله مولانا العظيم وصدق يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم علیہ. کیسے کہوں کہ نعت سے عزت نہیں ملی، کہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. نقشبندیوں کی محفل ہو اور سبحان اللہ کم ہو، یہ میں نہیں مانتا. کیسے کہوں کہ نعت سے عزت نہیں ملی، کیا مجھ کو دین و دنیا کی دولت نہیں ملی، کہے سبحان اللہ. کیسے کہوں کہ نعت سے عزت نہیں ملی، کیا مجھ کو دین و دنیا کی دولت نہیں ملی. اعمال کم ہوئے تو یہ کہہ دوں گا حشر میں، اعمال کم ہوئے تو یہ کہہ دوں گا حشر میں، یا رب نبی کی نعت سے فرصت نہیں ملی. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت جل شانہ کی ذات مبارکات کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے. اس رب کریم کے حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دنائے غیور مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جان سرور لالہ رخان نیر تاباں سانشین مہوشہ ماہ خوبہ شہنشاہ حسینہ تتمہ دوران سر خیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحہ رازدار ما اوحا شاخد ما تغا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مجتبہ یعنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور عقیدت و محبت کی نعت پیش کرنے کے بعد حضرت سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی اس پروکار پرمنور محفل میں مسند صدارت سفیر عشق رسول جگر گوشہ امام العارفین پیر طریقت رہبر شریعت فنافی شیخ صوفی باصفا کہیے سبحان اللہ. صوفی باصفا مرد خداگاہ پیکر اخلاص و محبت پیر ڈاکٹر فضیل ایاز قاسمی دامت برکاتہ عالیہ و قدسیہ والی مورا شریف. آپ کو میں اس محفل میں خوش آمدید سمجھتا ہوں اور آپ کی آمد اور موجودگی اپنے لیے باعث خوش بختی سمجھتا ہوں. میں اس محفل کے انعقاد پر جناب محترم مقام عاشق دربار علیہ مورا شریف خادمان دربار مورا شریف جناب محترم محمد حبیب نصیر صاحب قاسمی دامت برکاتہ عالیہ و قدسیہ، آپ کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی خوبصورت محفل سجائی. محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام مجید فرقان حمید سے کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں الحافظ القاری محمد حافظ محمد ذوالقرنین قاسمی دامت برکاتہ عالیہ و قدسیہ سے کہ وہ آیات بینہ کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے مستفیض فرمائے. ان کا پرزور استقبال نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. خواجگان مورا شریف فیضان قاسم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما
واعف عنا
تلاوت العربی قرآن حمید کے لیے محمد رسول الحافظ القاری محمد طیب نقشبندی سے جو آیات بینات اللہ رسول خالدہ کو علماء کے نصر سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، میدان قاسم، دربار عالیہ مورا شریف، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ سب سے ہوں میں اچھے نہیں گن پورا سب سے ہوں میں اچھے نہیں گن مگر رہتی ہے مجھ کو آپ کی دھن تیرے قربان جاؤں بات تو سن نسیمہ جانب بدخا گزر کن نسیمہ جانب بدخا گزر کن زہوالم محمد را خبر کن زہوالم محمد را خبر کن تیرے ایوان عالم یا محمد تجھ سے شان عالم یا محمد تو ہی ہے جان عالم یا محمد تو ہی سلطان عالم یا محمد ضروے لطف سوئے من نظر کن ضروے لطف سوئے من نظر کن جہاں محبوب حق ہے مہرباں جا وہاں کی سرزمی ہے آسمان جا نہ خالی ہاتھ دوں ہرگز وہاں جا بھی بری جان مشتاقم درا جا فدائے روضہ خیر البشر کن فدائے روضہ خیر البشر کن اسے تاج رسول سے ہے محبت ہے اکثر طالب دیدار حضرت میسر ہو زیارت پر زیارت مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش خدایا ای کرم بارے دیگر کن مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش خدایا ای کرم بارے دیگر کن نسیمہ جانب بدخواہ کوئی عمل نہیں چلتا کون میرے نائی فخر کسے کمال ہوتے کوئی عمل نہیں چلتا کون میرے نائی فخر کسے کمال ہوتے کرا گنتی گناہاں دی حد کوئی نہیں لکھا ہے گناہ وال وال ہوتے کدی سوچنا کی میں ترس کردائے سہنا پروردگار میرے ہاتھ ہوتے میں محفل میں سے رکھ لانا چاہتا ہوں
کدی سوچنا کہ میں ترس کرتا ہے سوہنا پروردگار میرے حال ہوتے کدی سوچنا کہ میں ترس کرتا ہے سوہنا پروردگار میرے حال ہوتے پر ایک ہی عمل مستانیہ یاد میں لوں درود پڑھنا محمد یاد ہوتے دلوں کا سکون آنکھوں کی ٹھنڈک قصیدہ برداشی پڑھنے کے لیے میں ملتمس ہوں نہایت محترم مقام واجب التعظیم محمد حبیب نصیر صاحب قاسمی دام برکاتہ عالیہ و قدسیہ سے قصیدہ برداشی سے ماجرہ کو سکون کی رحمت کریں قولي
ناشدها واغفر لقارئها سألتك خير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. شفیع امام رسول محتشم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو فیض حاصل ہوا، اسی طرح سیدنا صدیق اکبر سے فیضان چلتا ہوا خواجہ خواجگان گوسے زمان قطب دورہ خواجہ محمد قاسم صادق رحمہ اللہ کو وہ فیضان حاصل نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، رضال قاسم. اور پھر وہ فیضان چلتا ہوا خواجہ غریب النواز حکیم الامت امین الامت خواجہ غریب النواز خواجہ محمد زاہد خان صاحب رحمہ اللہ تک پہنچا. پھر ادھر سے چلتا ہوا امام العارفین صوفی باصفا صوفی آفتاب احمد قاسمی رحمہ اللہ تک پہنچا. پھر ادھر سے چلتا ہوا سفیر عشق رسول رہبر شریعت خلافی شیخ ڈاکٹر پیر فضیل ایاز قاسمی تک پہنچا. اور آج اس فیضان کی ہم جلد دیکھ رہے ہیں کہ ہر دل میں اللہ کی صدا لگ رہی ہے، نوجوانوں کے چہروں پر داڑھی سجی ہوئی ہے، ہر دل ذکر اللہ میں مشغول ہے. انہی کے فیضان کی ایک نگاہ ان کے در کے گدا آسمان نات کے نیر تاباں گدائے در قاسمی صاحبزادہ محمد سبتین قاسمی سب ملتمسوں کے آئیں اور عقیدت کے پھول چھاؤ کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان قاسم، دربار علی مورہ شریف. صلی اللہ علیہ تعریف کر رہا ہوں میں خیر الانام کی. سبحان اللہ. تعریف کر رہا ہوں میں خیر الانام کی، کیونکہ عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی، کیونکہ عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی. میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، بلکہ سب کی لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ. ارے عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی. صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیں گے لا الہ الا
मुर्शद मोहड़े वाले ने ओए उथे वगदे नूर दे नाले ने पर पीले कर्मा वाले ने पढ़ो ला चमक दिलाट नूरानी ओ काली जुल्फ ते अखी मस्तानी पड़ोला जहाँ पर भी वही करते हैं वो करम चाहे जहाँ पर भी वही करते हैं फैसले गुंबदे हजरा के मकी करते हैं फैसले गुंबदे हजरा के मकी करते हैं वो करम चाह के पढ़िए वो करम चाहे जहाँ पर भी वही करते हैं वो करम चाहे जहाँ पर भी वही करते हैं फैसले गुंबदे
حضرات مکی کرتے ہیں فیصلے گنبد اور قابل غور شعر ہے کہ مصر یوسف بھی طلبگار ہے اس جلوے کے، مصر یوسف بھی طلبگار ہے اس جلوے کے، وہ چاکری ان کی، وہ چاکری ان کی حسینوں کے ہنسی کرتے ہیں، چاکری ان کی حسینوں کے ہنسی کرتے ہیں، وہ کرم چاہے اور آؤ بیمارو مدینے سے شفائیں لے لو، آؤ بیمارو مدینے سے شفائیں لے لو، درد کو دور اور درد کو دور شہ دنیا دی کرتے ہیں، درد کو دور شہ دنیا دی کرتے ہیں، وہ کرم چاہے، وہ کرم چاہے جہاں پر بے وہی کرتے ہیں فیصلے گنبد۔ دعوت خطاب کے لیے میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا پروفیسر قاضی عظمت اللہ قاسمی صاحب دارالمکاتب عالیہ کہ وہ آئیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے مصفی فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان قاسم، دربار عالیہ موہرہ شریف۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق یا رب العالمین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا نور اللہ۔ آج کی اس بزم کو برادرم حبیب نصیر صاحب نے خواجگان موڑا شریف کی یاد میں سجایا ہے، اور اس بزم میں ہمارے دلوں کی دھڑکن سیدی مرشدی سندی مخدومی پیر طریقت رہبر شریعت کشتہ عشق مصطفیٰ سفیر عشق مصطفیٰ جگر گوشہ امام العارفین حضور قبلہ ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے اور خواجگان موڑا شریف کا فیض عام فرمائے۔ احباب مکرم، میری کوشش یہ ہوتی ہے جہاں قبلہ تشریف لے جائیں میں کوشش کر کے پہنچتا ہوں تاکہ آپ کی زیارت بھی ہوتی ہے اور ارشادات عالیہ سے مستفیض بھی ہوتا ہوں۔ یہ آپ کا کرم ہے کہ حکم فرما دیتے ہیں لب کشائی کے لیے
अहबाब मुकर्रम, किसी नमाजी के पास अगर बैठें तो उसकी नमाज का कोई टुकड़ा आपको नहीं मिलेगा। अगर किसी हाजी के पास बैठें तो उसके हज का कोई टुकड़ा आपको नहीं मिलेगा। अगर किसी रोजादार के पास बैठें तो उसके रोजे का कोई टुकड़ा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर किसी जाकिर के पास बैठें, अगर किसी जाकिर की मजलिस में बैठें, जिक्र वाले की मजलिस में बैठें, और फिर जाकिर भी वो हो जो अहलुल्लाह हो, तो फिर उसकी शान क्या है? उसकी शान मेरे मुस्तफा की जबान से निकलती है। फरमाया जो जाकिरीन की मजलिस में इरादा तन नहीं आया, वैसे ही आया है, देखने के लिए आया है, जिक्र के लिए नहीं आया। फरमाया ला यश्का जलीसुहुम, वो बदबख्त नहीं रहता, वो बदबख्त, उसका खात्मा ईमान पर होगा। ये अदना इनाम है, ये छोटे से छोटा इनाम है जो कि जाकिरीन के साथ निस्बत रखने वालों को नसीब होता है। और फिर अगर छोटा ये इनाम है तो फिर बड़ा इनाम क्या होगा? फिर उसका दर्जा जो है क्या किसी पास में आ सकता है? तो फरमाया कि अगर किसी सुनार को देखो तो फिर सोने की याद आती है, अगर मनी एक्सचेंजर को देखो तो नोटों की याद आती है, अगर किसी टेलर को देखो तो कपड़े की याद आती है, तो फिर अगर अल्लाह के बंदे को देखो रब की याद आती है, अल्लाह की याद आती है। और क्या अल्लाह की याद जो है वो कमतर इनाम है? अरे सारा जहान उसके नाम पर कुर्बान है। जिसको देखने से रब की याद आए उससे बड़ा इनाम हमें क्या चाहिए? अहबाब मुकर्रम, शहजादी फरमाते हैं कि मैंने देखा एक बंदा शेर पर सवार है और उसके हाथ में सांप का कोड़ा पकड़ा हुआ है। शहजादी फरमाते हैं मैं डर गया। मैंने कहा बंदा शेर पर सवार हो और फिर हाथ में सांप पकड़ा हो, तो उस बंदे ने, जो मर्द कलंदर ऊपर सवार था, उसने कहा तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। राज की बात यह है मन कान लिल्लाह कान अल्लाह लहू, जो अल्लाह का हो जाए सारी कायनात उसकी हो जाती है। जो अल्लाह का हो जाए सारी कायनात उसकी हो जाती है। अरे फिर अहलुल्लाह में भी वो हस्ती जिसे जो है गौसे ज़मा का मकाम हासिल हो, कुतबे दौरा का, जिसने अपनी जिंदगी के 130 साल जो है एक पत्थर पर बैठकर मुस्तफा के जो है मुस्तफा के नूर को आम किया हो। कभी जो है गजनी के जो है इलाकों में अपना नूर भेजा हो, कभी जो है गमगोल शरीफ में भेजा हो, कभी बंगाली शरीफ में जा गया हो, और कभी जो है पूरी दुनिया में वो नूर जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक अकबर के कल्बे अतहर में डाला। और यहाँ ये बात करता चला जाऊं, सरकार ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया मा सब्बल्लाहु फी सदरी, मेरे रब ने जो मेरे सीने में डाला है मैंने सारा अबू बकर के सीने में डाल दिया। और फिर ये भी याद रहे कि फरमाया है सिद्दीक, जब रब का जलाल पूरे अता पर होगा आलम महशर के अंदर, तो पता है कि जो रब के जलाल को जमाल बदलेगा उसका नाम अबू बकर होगा। और फिर हदीसें उठाएं क़यामत के मंजर, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस हस्ती को पकड़ कर कहेंगे कि आज रब का जलाल पूरे अता पर है, चलो आगे चलो और अपने रब की बारगाह में जो है सजदा रेजी करो, तो हजरत सिद्दीक अकबर फरमाएंगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बड़ा बाद में इस्लाम लाया है, आप जो है किसी और को पेश करें, मुझे शर्म आती है रब की बारगाह में जाते हुए। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया ऐ सिद्दीक, अगर आज तू न जाएगा रब का जलाल जमाल में नहीं बदलेगा। और फिर रब का जलाल जमाल में बदला है तो किसके सदके बदलेगा? सिद्दीक अकबर के ज़रिए। बाबे मुकर्रम, ये वही फैज है, ये नक्शबंदियों का फैज जो है ये सिद्दीक अकबर का फैज है।
یہ صدیق اکبر کا فیض کس میں آیا؟ مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ. تاریخ اٹھائیں نا ذرا. حضرت امام حسین کے بعد اگر کوئی کسی جابر بادشاہ کے ساتھ ٹکرایا ہو تو وہ یہ مقام مجدد الافسانی کو حاصل ہے. حضرت امام حسین تو ایک یزید کے خلاف ٹکرائے تھے، تو مجدد پاک دو جابر بادشاہوں کے خلاف ان کے ساتھ ٹکرا گئے، اور یہ فیض حضرت صدیق اکبر کا ان کے رگوں میں تھا. آپ فرماتے ہیں اے نقشبندیوں تمہیں مبارک ہو، میرے رب نے کشف کے ذریعے قیامت تک آنے والے سارے نسبت والوں کو بتایا ہے اور سب کو مجھے دکھایا ہے. میں نے دیکھا کہ امام مہدی وہ بھی نقشبندی ہوں گے. مکتوبات شریف اٹھائیں، اس میں لکھا ہوا ہے. احباب مکرم، یہ نقشبندیوں کا فیض. اور پھر وہ ہستی غوث زمان قطب دورہ بابا جی محمد قاسم سعادت موڑوی، جن کی گلی سے گزرنے والا بھی مومن بن جاتا ہے. اگر کافر گزرتا ہے تو مسلمان بن جاتا ہے، مسلمان گزرتا ہے تو ولی بن جاتا ہے. اور اس کی زندہ مثالیں میں نے عرض کیا کہ ایک مولانا کہنے لگے حضور بابا جی قاسم صادق موڑوی رحمہ اللہ کو، حضور آپ اپنی کتاب لکھیں، شان حیات لکھیں. آج شان حیات تو لکھی ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا میری شان حیات ایسی ہوگی جدھر سے میرا مرید گزرے گا وہ لکھی ہوئی کتاب ہوگی. آج دنیا نے دیکھا کہ پیر اللہ الدین صدیقی صاحب کے والد محترم خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمہ اللہ، یہ وہ کتاب ہے جو بابا جی نے لگائی تھی. اس کتاب کو بابا جی نے، اور پھر پیر امام علی شاہ صاحب بنگالی شریف، یہ وہ کتاب ہے. گمگول شریف، یہ جتنے روحانی مرکز ہیں یہ سارے جس مقام سے چلے ہیں، پھر اس مقام کا اپنا فیض کیا ہوگا. پیر اللہ الدین صدیقی صاحب ایک دفعہ نور ٹی وی پر بیٹھے ہوئے خطاب فرما رہے تھے. آپ فرمانے لگے میرے چچا جان کہنے لگے کہ اگر شریعت کی ممانعت نہ ہو، شریعت مانع نہ ہو تو ہم اپنا چہرہ بوڑے کی طرف کر کے نماز پڑھیں، لیکن شریعت کی حد ہے، ہم یہ کر نہیں سکتے. تو وہ فرماتے ہیں خود ہی صدیقی صاحب نے کہا میں نے پوچھا حضور ایسی کون سی بات ہے؟ فرمایا جہاں سے رب ملا ہے وہاں منہ نہ کرے تو کس طرف کرے؟ ارے رب تو ملا ہے، اس در سے ملا ہے، موڑا شریف سے ملا ہے. تو احباب مکرم، آج حضور قبلہ تشریف لائے ہوئے ہیں. آپ کے انشاءاللہ ملفوظات عالیہ بھی ہم سنیں گے، اور آپ کے روحانی توجہات ہیں ان کے بھی منتظر ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پر قائم و دائم فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. خصوصی خطاب کے لیے میں ملتمس ہوں سفیر عشق رسول، جگر گوشہ امام العارفین، پیر طریقت، رہبر شریعت، آفتاب شریعت، حضرت پیر ڈاکٹر فضیل ایاز قاسمی دامت برکات العالیہ والقصیہ، والی دربار المولا شریف سے کہ وہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے موصفی فرمائے. ان کا پرزور استقبال. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان قاسم، دربار عالیہ مولا شریف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي. برادران اسلام، شدایان دین متین، شمع رسالت کے پروانوں، عاشقان اولیاء، السلام علیکم. آج کی یہ ماہانہ محفل ذکر سبحانی، یہ ذکر و فکر کے لمحات
یہ عشق و مستی کے لمحات، یہ محبتوں سے بھرے لمحات، یہ عقیدتوں سے لدے ہوئے لمحات، اور بالخصوص رمضان المبارک کی برکات سے سمیٹتے ہوئے یہ لمحات، میرا ایمان ہے جس فضا میں، جس وقت میں، جس مقام پہ یہ ذکر و فکر ہو رہا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور وہ خوش قسمت ہوگا جو عقیدتوں سے بیٹھے گا، جو محبتوں سے بیٹھے گا، جو عشق و مستی سے بیٹھے گا، جو اس ارادے سے آیا کہ اس کی رضا کے لیے آیا، اور آقا مدنی تاجدار کی وفا کے لیے آیا، میرا ایمان ہے پھر وہ خالی نہیں جائے گا۔ جب ان ہستیوں کا تذکرہ ہے کہ جس نے کائنات کو بنایا ہے، جو کائنات کا خالق ہے، جو رحمان و رحیم ہے، جو زمین و آسمان کا نور ہے، جو ہمارے دلوں کے رازوں سے باخبر ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کے جلووں سے اسے منور فرما دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنے قرب کے جلووں سے آشنائی عطا فرما دیتا ہے۔ جب اس کا ذکر ہو رہا ہو، اور پھر جس کی خاطر کائنات کو سجایا گیا ہے، کائنات میں رنگینی ہے، کائنات میں بہاریں ہیں، آج آپ کے اور میرے وجود میں جو انقلاب ہے یہ سچ کا ہے تو تاجدار مدینہ کے کرم کا صدقہ ہے۔ جب نبی رحمت کا ذکر ہوگا، جب خالق کائنات کا ذکر ہوگا، اور میرے نبی سے وفا کرنے والے اولیاء کرام کا ذکر ہوگا، ان صوفیاء کرام کا ذکر ہوگا، تو پھر وہ لمحے برکتوں والے نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ رحمتوں والے ہوں گے۔ کبھی نقش بندی کا ذکر ہوتا ہے، کبھی چشتی کا ذکر ہوتا ہے، کبھی قادری کا ذکر ہوتا ہے، کبھی اویسی کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ سارے وہ ہیں کہ ان کے چہروں پہ، ان کے سروں پہ جو تاج سجے ہیں، دنیا کے سارے رنگ ختم ہو سکتے ہیں لیکن خدا کی قسم یہ رنگ چڑھے ایسے ہیں کہ یہ چڑھتے ہی رہے۔ کیونکہ یہ محفل سجی ہے، میں تو سب کو سلام کرتا ہوں، لیکن آج یہ محفل سجی ہے نقش بندیوں کی، اور نقش بندی جو ہے کہ وہ ایسا نقش کرتے ہیں کہ کہا کہ ان کے شیخ نے حضرت علاء الدین عطار نے کہا کہ یہ جو رنگ ہے یہ جو کپڑے پہ نقش کری نہیں کی جاتی، یہ کپڑے پہ نہیں پہ میرا شیخ اپنے دلوں پہ بھی کرتا ہے اور پھر ظاہر کو بھی چمکاتا ہے اور باطن کو بھی چمکاتا ہے۔ یہ ایسا نقش ہے جو دل پہ بھی لگ جاتا ہے اور چہروں پہ بھی چمک جاتا ہے۔ آج دیکھیں نا کیسے کیسے رنگ ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ گلدستہ بنا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ رنگ اس لیے ہیں کہ ان کی نسبتیں اعلیٰ ہے، ان کا تعلق اعلیٰ ہے، ان کی روٹس جو ہیں ایسی پرفیکٹ ہیں کہ ان کی نگاہ جو اٹھتی ہے تو میرے آقا کا فیضان جاری ہو جاتا ہے۔ ہم اس فیضان کے متلاشی ہیں۔ آج اس محفل میں حاجی صاحب بیٹھے ہیں، وہ کتنے پیار والے۔ اب میں تعریف تو نہیں کرتا لیکن اس شخص کے دل میں خواجہ قاسم کی محبت اٹھی تھی۔ آج موڑا شیخ میں جا کر دیکھیں وہ مسجد ایک عجیب نظارہ دکھا رہی ہے، ان میں حاجی مہردین صاحب اور بہت سے ساتھی بھی شامل ہیں، لیکن یہ عطا کسی کسی کو ہوتی ہے، اور جس کو ہوتی ہے پھر اس کے دل سے پوچھو یہ فیضان کیسے ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے دوستو یہ لمبی تقریر نہیں، صرف چند باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ محفل جو سجائی گئی تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے عرصہ، یہی بات ہے نا۔ اور نصیر صاحب کو دیکھیں، ان کو دیکھیں، حاجی صاحب کو دیکھیں، ان کے بیٹوں کو دیکھیں، لیکن یہ کمال رنگ ہے، یہ چڑھا ہے، اب یہ جب تک سانس رہے گا یہ چمکتا رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ نسبت ہے حضور خواجہ قاسم موڑوی کو، اور خواجہ قاسم موڑوی غوث زمان، اپنے زمانے کا ایک ہی غوث ہوتا ہے، اور وہ غوثیت کا تاج سجا ہے تو خواجہ قاسم موڑوی کے سر پہ سجا۔ تکبیر، رسالت، تحقیق، عالیہ مولا شریف، اور حضور خواجہ قاسم موڑوی نے اپنے شیخ سے وفا کر کے جب موڑا شریف میں آئے تو کوئی خاندان نہیں تھا، کوئی رشتہ دار نہیں تھا، کوئی قبیلہ نہیں تھا، کوئی ظاہری دنیاوی دولت نہیں تھی، کوئی اسباب نہیں تھے، بیٹھے تو پتھر پر بیٹھے، لیکن رضا اتنی کامل تھی، وفا اتنی کامل تھی کہ اللہ کی رضا کی خاطر
خاطر, اپنے شہر کی ادا کی خاطر اسے اپنا مسکن بنایا. اور آج گھوڑا شیخ جو ہے وہ مشرق میں بھی پہچانا جاتا ہے, مغرب میں بھی جانا جاتا ہے, شمال میں بھی پہچانا جاتا ہے, جنوب میں بھی پہچانا جاتا ہے. ہے تو مختصر جغرافیائی لحاظ سے جو ہے وہ چھوٹا سا ایک گاؤں ہے, لیکن روحانیت کے لحاظ سے پوری دنیا میں چھایا ہوا. اس لیے کہ خواجہ قاسم نے اپنی ہستی کو مٹایا. یہ نہیں کہا کہ آؤ خواجہ قاسم کے نعرے لگاؤ, آنے والے کو یہی کہا کہ سانس اندر آئے تو اللہ, باہر آئے تو اللہ کا ورد اس انداز سے کیا کہ he was on the third degree of the ذکر by the secrets, کہ ان کے روح میں بھی اللہ کا ذکر سمایا. اور یہ ذکر کا فیضان ہے نا, یہ محبتیں ہیں. آپ کو تو 60 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما چکے, لیکن آج بھی دیکھو کبھی انگلینڈ میں میرے خواجہ کی نسبت سے ذکر ہوتا ہے, کبھی امریکہ میں خواجہ کی نسبت سے ذکر ہوتا ہے, کبھی آسٹریلیا کی وادیوں میں میرے آقا کی, اس آقا کے سچے غلام کی نسبت سے ذکر ہوتا ہے. اس لیے کہ جو اپنی زندگی میں صدق کے دل کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ, یہ صرف خواجہ قاسم نہیں, جو بھی جب تک یہ سورج چمکتا رہے گا نسبت کے ساتھ ذکر کرتا رہے گا, اس ذکر کا فیض اس کے سینے میں جاری و ساری ہوگا. آج دیکھیں نا 26 کانوے اسٹریٹ ہے نا, یہ یہاں پہ کیا یہ منظر لگا ہوا ہے, ہر گھروں میں کوئی دنیا کی باتیں ہو رہی ہوں, کیا کیا ہو رہا ہوگا. آج یہاں پہ ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے, کوئی کہاں سے آیا, کوئی رائڈنگ سے آیا, کوئی میڈن ہیڈ سے, کوئی لیوٹن سے, کوئی کہاں سے, یہ عاشق کیسے آگے. اور یہ حدیث میں ہے, حضرت علامہ بیٹھے ہیں کہ حدیث پاک ہے, اس کا صرف مفہوم بیان کرنے لگا ہوں کہ جب ایک بندہ کسی ایک گاؤں سے یا کسی ایک وادی سے دوسری وادی میں جا رہا تھا, عقیدتوں سے ساتھ وہ گزر جا رہا تھا, تو اسے القاء کر دیا گیا کہ تو جو ہے اس بندے کو ملنے کے لیے جا رہا ہے, اتنا سفر کر کے کیا اس نے زندگی میں تم پہ کوئی احسان کیا ہے, اس کا بدلہ ختم کرنے کے لیے جا رہا ہے. اس نے کہا نہ کوئی احسان کیا ہے, کچھ نہیں, صرف میں اللہ کے ذکر کی خاطر جا رہا ہوں, اس کی رضا کی خاطر جا رہا ہوں. جب اس نے کہا کہ میں اس کی رضا جو کائنات کا خالق ہے اس کے ذکر کے لیے جا رہا ہوں, تو رب نے اعلان کر دیا کہ اسے یہ خبری سنا دو, جو میری رضا کی خاطر جاتا ہے, جو میرے ذکر کی محفل میں آتا ہے, رب کہتا ہے کہ میری محبت اس پہ واجب ہو جاتی ہے. یہ کتنا بڑا انعام ہے, یہ کاؤنٹلیس بلیسنگ ہے, ہماری سوچوں سے بھی بڑا ہے. آج ہم یہاں پہ بیٹھ کر اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بیٹھ کر جب رب کا ذکر کرتے ہیں, اور انٹینشن کیا ہوتی ہے دلوں میں حضور کی محبت, حضور آقا مدنی تاجدار کی محبت کو بسا کر ذکر کرتے ہیں, تو پھر اس ذکر کا فیض یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے بھی یہ فیض چلا ہے اور آگے بھی بڑھتا رہے. اور دعا کرو ہمیں اپنے آقا کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا. یہ ذکر کی بہار اس وقت کا عمل ہوتی ہے جب حضور آقا مدنی تاجدار کی محبت کو دل میں بسا دیا جاتا ہے. اور یہی ہے, this is the only way to attain the Almighty Allah's reality. اللہ کی اس محبتوں کو حاصل کرنا ہے تو پھر میرے آقا کے دربار پہ جا کر اپنے سروں کو جھکانا ہوگا. یہی عاشق کا فیض ہے. سیدنا ابوبکر صدیق کا کس طرح یہ مقام ملا ہے, یہ مقام کیسے ملا ہے. حضرت نے فرمایا نا کہ حضور نے فرمایا کہ جو کچھ رب نے میرے سینے میں ڈال دیا ہے میں نے صدیق کے سینے میں ڈال دیا ہے. یہ کیسے انعام ملا. میرے آقا نے کہا کہ جب میں نے توحید کا نعرہ بلند کیا تھا, the worship of the oneness of the Almighty Allah, اس سلوگن کو بلند کیا تھا, ہر ایک نے آرگومنٹس مجھ سے کیے تھے, لیکن صدیق ایسا ہے بغیر آرگومنٹ سے میرا غلام بن گیا. یہ مقام ہے نا, یہ مقام ہے انہیں, یہ عظمتیں ہیں میرے صدیق کی. اور پھر یہ ذکر اس وقت کہ ان کے سینے میں حضور کی محبت تھی, اور حضور کی محبت ہی ایمان کی کاملیت ہے. اور اسی کا ایک حوالہ آپ کے ذہنوں میں ڈالنے کے لیے, ہم کیوں محبت صوفیہ کہتے ہیں, ہر وقت کہتے ہیں درود شریف پڑھو, ذکر کرو, اٹھتے بیٹھتے حضور سے پیار کرو, حضور کی سنتوں کو اپناؤ, حضور کے ذکر میں مست ہو جاؤ, حضور کی اداؤں کو اپنی زندگی میں اپنا لو, اس لیے کہ یہ مزہ ہی اور ہے, یہ جو ہے یہ چاشنی ہی اور ہے. جسے لگتی ہے اس کے سینے سے پوچھو. خواجہ قاسم کو لگی ہے تو یہ فیض سجا ہے. آج جس حضرت نے کہا نا کہاں کہاں آستانے آباد ہو گئے, یہ کھلی کتابیں ہیں کہ انہوں نے میرے خواجہ کے ساتھ وفا کا عمل کی تھی. آج یہ فیضان ہے. اور یہ گنگور سنگھ کے خلیفہ صاحب ہیں عبد الرحمان صاحب, یہ پنڈی میں ہوتے ہیں,
میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کوئی بات سنائیں کہ بلا زندہ پیر کی کوئی بات سنا دیں. تو انہوں نے کہا کہ میں حضور کے پاس رہتا تھا خدمت میں. تو میں نے ایک دفعہ انہوں نے کہا خلیفہ ابراہیم ادھر آؤ, میں تمہیں ایک بات سناتا ہوں. وہ جلالی انداز میں انہوں نے بات کی کہ میں اپنا دربار اس وقت تک نہیں کھولتا جب تک میں خواجہ قاسم سے ملاقات نہیں کرتا. اس وقت تک دربار کو نہیں کھولتا, اس وقت کھولتا ہوں جب میری اپنے شیخ سے ملاقات کرتا. یہ ہے وہ عقیدت اور وفا. اور پھر دیکھو جنہوں نے وفا کی ہے, اب آپ ان کے نعرے لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ اس لیے لگاتے ہیں کہ ان کی نسبت, ان کی ادا, ان کی وفا, ان کا بیٹھنا, ان کا چلنا, ان کی خلوت, ان کی جلوت, ان کا حال, ان کا کار اپنے شیخ پہ فنا ہو جاتا ہے, اپنے محبوب پہ فنا ہو جاتا ہے. اور جو فنا ہوتا ہے پھر وہی بقا ہو جاتا ہے. ہمارے آج بھی اس محفل پاک کو اپنے سامنے رکھ کر یہ بات رکھ لیں کہ ایمان کامل اس وقت ہوگا جب حضور آقا مدنی تاجدار سے وفا کامل ہوگا. یہ رمضان کے روزے بھی اس وقت قبول ہوں گے, یہ راتوں کو جاگنا بھی اس وقت قبول ہوگا, یہ قرآن عظمتوں والا کلام پڑھنا بھی اس وقت قبول ہوگا جب دل میں سرکار کی محبت آباد ہو جائے. اور اس محبت کا ایک حوالہ جو ہے میں ابن کثیر, حافظ ابن کثیر کی یہ روایت ہے, آپ نے یہ حوالہ دیا کہ صدیوں بعد امام عینی ایک تھا, قطبی امام, وہ جو ہے حضور کے روضہ انور پہ آتا ہے اور روضہ رسول پہ بیٹھ کے دعا کرتا ہے, ذکر کرتا ہوگا. اسی اثناء میں ایک مدینے کا بدو بھی آ جاتا ہے اور روتا ہوا آ کے حضور کی بارگاہ کے قبر انور پہ کھڑے ہو کر یہ صدا لگاتا ہے کہ یہ اعلان کرتا ہے سورہ نساء کی آیات پڑھتے ہوئے, یہ دعا کرتا ہے کہ اے مولا کریم کہ یہ اعلان ہے تیرا کہ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں اور پھر میرے محبوب کے دربار پہ آ جاتے ہیں, میرے محبوب کے قریب آ جاتے ہیں اور پھر مجھ سے اس محبوب کے وسیلہ سے مانگتے ہیں, تو میں اسے مغفرت عطا فرما دیتا ہوں, ان کے گناہوں کو بخشش عطا فرما دیتا ہوں. اتنا کہہ تو وہ امام سن رہے تھے اور وہ عاشق, وہ جو ہے بدو, اپنے انداز میں کہنے لگا کہ اے اللہ کے محبوب نبی, تو جہاں میں بھی تھا تو خوشبو تھی, آج اس قبر انور میں ہے, تیرا وجود موجود ہے, اور خدا کی قسم اس وجود سے یہ قبر انور بھی اللہ کے نور سے منور ہے, اور اس وجود پاک کی خوشبو جو ہے وہ مدینہ کی پہاڑیوں اور گاڑیوں میں بھی پھیلی ہوئی ہے. اور یہ قبر انور میں جو وجود ہے یہ کائنات کے تمام وجودوں سے اعلیٰ ہے اور اس کی برکتیں اعلیٰ ہیں. میں یہ دعا کرنے کے لیے آیا ہوں, میں قربان جاؤں اس قبر پہ, اور اس قبر پہ لیٹے ہوئے اس پاک وجود پہ قربان جاتا ہوں. یہ اس کا عقیدہ تھا, وہ یہ مانگ رہا تھا, حضور کی قبر انور پہ آ کے یہ دعا کر رہا تھا. آج ہمیں منع کرتے ہو کہ مقابر اور اولیاء کے قبروں پہ نہ جاؤ, وہ تو حضور کا عاشق جو ہے تو نبی رحمت کی نور والی قبر انور پہ جا کر یہی التجا کرتا ہے, اور التجا کر کے جب واپس جاتا ہے وہ امام کہتے ہیں مجھے اونگ آ گئی, نیند آ گئی, اور اس نیند میں حضور کا دیدار ہو گیا, کملی والے کا دیدار ہو گیا. اور کملی والے نے کہا تو یہاں بیٹھا ہے, جا اٹھ کے اس میرے غلام کو جو آیا تھا میری قبر پہ آ کے یہ دعا کی تھی اسے یہ خوشخبری سنا دے کہ رب نے تیرے گناہوں کو بخش دیا ہے تیری دعا. آج ہم انہی کی نسبت سے یہاں پہ بیٹھ کر جب دعا کریں گے, خدا کی قسم خواجہ قاسم کی نسبت سے ہم سب پہ اپنا خاص کرم ہوگا. اور میرے لیے بھی آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جذبوں میں اور کاملیت عطا فرمائے, یہ برکتیں نصیب فرمائے, اور ہمیں اپنے آقا کے ساتھ سچی وفا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آج یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جا رہا ہے. میرے دوستو, یہ غنیمت جانو, blessing time, every moment of this blessing month, try to attain that blessing, try to change your internal world. یہ اپنے اندر کی دنیا کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو. یہ ظاہری چمک تب ہوگی جب اندر کی چمک آباد ہو جائے, اور اندر کی چمک اس وقت ہوتی ہے جب نسبت کامل ہوتی ہے. اور یہ دعوت اسلامی والے بیٹھے ہیں, میں ان کی انفارمیشن کے لیے بتاتا ہوں, ان کی نسبت بھی جو ہے موڑا شیو کے ساتھ اس لیے کامل ہے کہ حضرت مولانا الیاس قادری کی ابتدا بھی میرے والد گرامی نے فرمائی ہے. گلزار حبیب سولجر بازار, آج سے 30 سال پہلے کی بات کرتا ہوں, وہاں پہ جو وہ درس دیا جاتا تھا, آج بھی موڑا شیو کے وہ پہلے جو شجرے چھپے ہیں اس کے پیچھے وہ اشتہار لگا ہوا ہے. اور پہلا اجتماع جو ہوا تھا اس پہ جو جس کی صدارت حضرت پیر آفتاب احمد قاسمی رحمۃ اللہ علیہ, اور یہ اسمی ربی کا ذکر حضور نے اجازت دی کہ پڑھو اور تمہارا فیض ساری دنیا میں جائے گا. آج یہ فیض ہے, نسبت ہے. ہمیں خوشی ہوتی ہے
کہ ہم چاہے وہ چشتی ہے، قادری، نقشبندی، ہماری سب کی ایک منزل ہے. ہمیں یہ نہیں سوچنا وہ پیر بڑا یا وہ بڑا، یہ سوچو کہ یہ کس کی نسبت جو ہے وہ بڑی ہے، اور وہ نسبت میرے آقا کی، وہ غلام میرے آقا کے قدمین شریف کے ساتھ لگتی ہے اور حضور کے غلاموں کے ساتھ لگتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری یہ نسبتیں قائم رکھے اور اس رمضان المبارک کی برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجتماعی طور پہ ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں، اس ذکر کی اور انعام ہے، یہ بڑی حدیث ہیں، لیکن میں اپنے اس موضوع کی طرف ایک صرف حدیث سنانا چاہتا ہوں. اس رمضان المبارک کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق ہو جائے ہمیں کہ رمضان المبارک میں کتنا انعام دیتا ہے رب، کہ رب کا جو عرش ہے نا، اس عرش کے سائے میں نورانی فرشتے ہیں، نور والے فرشتے، اور ان کی تعداد صرف رب کو معلوم ہے کتنی تعداد ہے. وہ فرشتے ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، اس کی تسبیح میں رہتے ہیں، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، رکوع میں، سجود میں، قیام میں ہیں، جس حال میں ہیں اسی کا ذکر کرتے ہیں. اور جب رمضان آتا ہے اور رمضان کی راتیں آتی ہیں، وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اے مولا کریم تو ہم تیرا ذکر کرتے ہیں، تو نے ہمیں یہ شان عطا فرمائی ہے، تیرے نور والے عرش کے سائے میں رہ کر تیری تسبیح کرتے ہیں. لیکن آج یہ التجا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی زمین پہ اتر کر ان نمازیوں کے ساتھ جو راتوں کو نماز تراویح پڑھتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں، اس رمضان کے مہینے میں ہمیں بھی اتر کر ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اتنا بڑا انعام میرے آقا کے صدقے سے وہ فرشتے بھی التجا کر رہے ہیں، very anxious to come down، نیچے آنے کے لیے بڑے بے چین ہیں. اور جب آتے ہیں تو کہا گیا کہ جب کھڑے ہوتے ہیں نا کسی نمازی کے ساتھ، اگر وہ فرشتہ مس کر جائے تو وہ پھر سب سے بڑا خوش نصیب ہو جاتا ہے. یہ کتنا بڑا انعام ہے، یہ کتنی بڑی برکات ہیں. اللہ تعالیٰ یہ برکات ہم سب کو نصیب فرمائے اور یہ برکتیں جاری ہیں. میرے دوستو، اپنے کشکول کو سیدھا کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو سیدھا کرنا ہے، اپنی سوچوں کو سیدھا کرنا ہے، اپنے دلوں کی کھڑکیوں کو کھولنا ہے، اپنی اداؤں میں حضور کی محبتوں کو بسانا ہے. اور جنہوں نے سرکار کی محبتوں کو بسا دیا، کملی والا کل بھی عطا کرتا ہے، آج بھی عطا کرتا ہے اور کل بھی عطا کرتا رہے. ہم نے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ذکر و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ذکر کی برکات سے مولا کریم اس گھر کے مکینوں پہ کرم فرما دے. اور میرے لیے بڑی خوشی ہے، حاجی مہردین صاحب جو پہلے ہمارے ساتھی، پھر ان کے بیٹے نصیر صاحب وہ ہمارے ساتھی، پھر ان کے بیٹے حبیب صاحب، حسیب صاحب، اور پھر دوسرے بھائی صفدر صاحب، ان کے خاندان والے، یہ سارے محبت کرنے والے، آج ان کے چہروں پہ میرے سرکار کی سنتیں چمک رہی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی بہت برکتیں عطا فرمائے اور دیگر جو ساتھی دور دراز سے آئے ان پہ کرم فرمائے. حاجی صاحب بڑی محبتوں والے حاجی بشیر صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. اور دیگر جتنے بھی آستانوں سے تعلق رکھنے والے آج یہاں پہ آئے، مولا کریم ان کی حاضریاں قبول فرمائے. اور بالخصوص پروفیسر حضرت عظمت اللہ صاحب قاسمی، بڑی محبتوں والے حضرت علامہ عظمت اللہ صاحب قاسمی، یہ بڑے پیارے دوست دربار عالیہ مولانا شیخ کے منظور نظر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے علم اور فکر میں اور ان کی روحانی تصرفات میں ترقیاں عطا فرمائے. اور جتنے بھی all youngsters, I'm really astute to everybody. You just cut your time and sit with me to recite zikr. May Allah bless you more and give you more success in your beautiful life. And inshallah we'll recite the zikr for a few minutes. Before the recitation of zikr, just recite a Khatm Fajigan that links with the Sufi, Naqshbandi Sufi order. ان کے ساتھ یہ تعلق ہے. اور کچھ ساتھی لندن سے بھی آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ بھی کرم فرمائے. بڑے محبتوں والے ساتھی میرے ساتھ آواز ملا کے مختصر ختم فاجگان پڑھتے ہیں. یہ بڑی نسبتوں والا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ اس ذکر کے صدقے ہماری سوچوں میں پاکیزگی نصیب فرمائے اور ہمارے ارادوں میں اور کامیابیاں اور قوتیں عطا فرمائے. حضرت پروفیسر صاحب کے جتنے بھی صاحبزادگان ماشاءاللہ بڑے پیارے محبتوں کے ساتھ انہوں نے نعت پڑھی، انہیں کرم فرمائے. حافظ صاحب کو بھی بہت کرم فرمائے. اور خلیفہ محمد حنیف صاحب نقشبندی، کہ ان کی نسبت بھی جو ہے پیر سید پیر محمد اسلم صاحب سے، نقشبندی صاحب سے، لیکن ان سارے خاندان کی نسبت مولا شیخ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ یہ نسبتیں قائم رکھے. ان کے صاحبزادگان بھی ہیں اور قبلہ حافظ صاحب میرے دائیں طرف بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ پرانے ساتھی ان پہ بھی کرم فرمائے. بہت سے اور ساتھی آئے ہیں جن کے نام نہ لے سکوں، مجھے معاف کر دینا. لیکن میرا کیا کہنا، میری سرکار تو دیکھ رہی ہے، ہمارا تو یہی بلیو ہے نا، ہم دیکھ رہے ہیں. وہ کرم فرما دیں ہم سب کو. اب محبتوں کے ساتھ ختم فاجگان میں شامل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اللهم يا حل المشكلات 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 يا حل المشكلات. اللهم يا رافع البليات 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 يا رافع البليات. اللهم يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات. اللهم يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار يا مقلب القلوب والأبصار يا مقلب القلوب والأبصار يا مقلب القلوب والأبصار يا مقلب القلوب والأبصار. اللهم يا مسبب الأسباب 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 يا مسبب الأسباب. اللهم يا مجيب الدعوات 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 يا مجيب الدعوات. اللهم يا خير الناصرين 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 يا خير الناصرين. يا خير الرازقين 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 يا خير الرازقين. اللهم يا خير الحافظين يا خير الحافظين يا خير
ظالم کر بیٹھے جس طرح میں بیٹھا ہوں، اس طرح نہیں بیٹھ سکتے جس طرح ہم آسانی محسوس کریں اس طرح بیٹھے. اور جب لا الہ کہیں تو لا الہ کے طرف دائیں طرف اور الا اللہ کے طرف بائیں طرف اپنے دل کے طرف لگائیں. حضور کے روضہ انور کا تصور رکھ کے ذکر پاک کریں. مولا کریم ذکر کے سب کے ہم سب کی دل کی مرادیں پوری فرما دیں، سب کی منزلیں آسان فرما دیں، اور نوجوانوں کو میرے سرکار کا سچا عاشق اور غلام بنا. حسبی ربی جل اللہ، 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 حسبی ربی غیر اللہ، ما فی قلبی 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 غیر اللہ، حق اللہ موجود 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 اللہ، حق اللہ صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ.
آواز میں نہ ہے ایک مزاد میں شامل ہوں. مولا کریم اس ذکر کے جلووں سے ہمارے سینوں کو پاک فرمائے، ہمارے مردہ قلوب کو ذکر اللہ سے شلہ اور نبی رحمت کی سچی غلامی نصیب فرمائے. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد مولا کی روایات ربانی کا ذکر کیا گیا، جو نصیر صاحب نے قرآن پاک پڑھے، حفصہ نے خط پاک پڑھا، ذکر و فکر کیا گیا، جو سرکار کی مدح سرائی کی گئی، لنگر کا اہتمام کیا گیا، یہ ساری باتیں تیرے دربار میں پیش کرتا ہوں، ضرور مقبول فرما. حضور کی بارگاہ اقدس میں ہدیت ہم کو پیش کرتا ہوں، ضرور مقبول فرما. مولا کریم اس کلام کی برکتوں سے اس گھر کے مکینوں پہ کرم فرما دے، جو دل کی مرادیں پوری فرما دے. جتنے ساتھی تشریف لائے، جس ارادے سے آئے، جس مراد سے آئے، مولا کریم اپنے حبیب کے وسیلہ پاک کے صدقے سے سب کی مرادیں پوری فرما. ہمیں رمضان المبارک میں ذکر و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. جہاں جہاں ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں ان پہ جانے کی توفیق عطا فرما. جو قرآن پاک پڑھیں گے تو وہ بھی اس میں شامل کرتے ہیں. مولا اپنا ثواب پہنچا کے ہم سب پہ اپنا کرم فرما. اور نصیر صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما. آج میرے دین صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما. ان کی اولاد کو نیک و تابعداریاں نصیب فرما. سب کی اولادوں پہ کرم فرما دے. حضرت علامہ پروفیسر حضرت اللہ قاسمی صاحب تشریف لائے، ان کے صاحبزادگان اور دیگر جو ساتھی سب پہ کرم فرما. مولا کریم صاحب کی منزلیں آسان فرما. ہمارے آئندہ زندگی میں اس دیار غیر میں ہم گزار رہے ہیں، ذکر و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی وسلم. ہمارے بڑے پرانے ساتھی جو ہالینڈ میں 20 سال پہلے ملے، مجاہد صاحب بیٹھے ہیں، ان کے لیے دعا کرنے کا فرمائے. اور لاڈ صاحب محمد اسلم چودھری صاحب لنڈن سے، ان کے صاحبزادہ صاحب آئے. ان کی بھابھی، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا پاکستان میں، دربار سے جو بڑے پیارے ساتھیوں میں سے شاکر صاحب، ان کی گھر والی، دعا کریں انہیں صحت کاملہ. اور دیگر جو بیمار ان پہ کرم فرما. مولا کریم سب کے قرض معاف فرما دے، سب کی مشکلیں آسان فرما دے. آج ہاتھ تیرے بارگاہ میں اٹھے ہیں تیرے نبی کے وسیلہ سے، ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا. ہمارے دامنوں میں اپنے نور کے جلووں سے ہمارے دلوں کو اور دامنوں کو پاک فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.